الحمدللہ دیکھیں، درس قرآن کی اگر بات کریں، درس قرآن کی ہوتا کیا ہے؟ آپ اس سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے۔ درس قرآن یعنی جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو سمجھ کے کانوں سے سن کے دلوں کی گہرائیوں تک اتارنے کا نام درس قرآن۔ اس بات کو محسوس کرنا کہ میں خدا سے اور خدا کو مجھ سے گفتگو، ہمیں اور آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر سکیں، یا ہماری اتنی بڑی ذات نہیں ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو، لیکن قرآن مقدس کے بارے میں اسلاف نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہتا ہو وہ قرآن کی تلاوت، اور وہ یہ سمجھنا چاہتا ہو کہ وہ اللہ نے اس سے کیا کہا ہے، تو درس قرآن یعنی قرآن کے جو ترجمے ہیں، قرآن کے جو مفاہیم ہیں، جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں ان کی تفسیرات کو سنیں اور سمجھے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے آج سے کیونکہ ایک مہینے میں پورا قرآن کا درس دے دیا جائے یہ تو پاسبل ہی نہیں، تو اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ کم سے کم جو عموماً آپ حضرات جو سورج سنتے رہتے، ٹھیک ہے، جیسے سورہ دوحہ ہے، آپ نمازوں میں اس کو سنتے بھی ہیں، اور عموماً لوگوں کو یہ سب لاسٹ کے جو 30 تاریخ کی جو لاسٹ کی سورہ ہیں 15-20 سورہ وہ لوگوں کو عموماً یاد بھی رہتی ہے اور زیادہ تر سننے میں بھی آتا ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، تو ہم سوچتے ہوگا کچھ کوئی منتر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آیت ہوگی، حالانکہ جب آپ وہی چھوٹی سورہ پڑھیں، دیکھیں قرآن مقدس کی ہر ایک آیت انسان کے دلوں کو شفا اور ایک نئی زندگی بخشتی ہے، ہر ایک آیت کی یہی شان ہے، ایسا نہیں ہے کہ فلاں آیت پڑھے تو یہ شان، فلاں آیت پڑھے تو یہ شان، نہ، ہر ایک آیت مومن کے دلوں کو ایک نئی زندگی دیتی اور اس کی روح کو ایک ٹھنڈک پہنچاتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے میری خواہش ہے کہ لاسٹ کی کچھ جو بیسک سورہ ہے آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اس کی تفسیر سنا دوں، تاکہ جب بھی آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ کے دماغ میں اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کے معنی بھی ذہن میں گردش کرنے لگے کہ اچھا یہ معنی، اچھا اس کے پیچھے یہ بات بتائیے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے سورہ دعا جو ہے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سورہ دعا اصل معنوں میں دعا کا مطلب ہوتا ہے چاشت، کیا ہوتا ہے؟ چاشت۔ چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ چاشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو، ٹھیک ہے، پھر کون سا وقت آئے گا؟ طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے کا وقت، تو سورج کے نکلنے کا جو 20 منٹ وقت ہوتا ہے ان وقتوں میں نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسی کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسی کو؟ چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم کھایا، ٹھیک ہے، تو اب اسی کے نام سے اس سورے کا نام، پورے سورے کا نام دعا رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالی، یہ تو بات رہی چاشت کی، لیکن مفسران کرام نے الگ تفسیر میں جو چاشت یعنی جو فجر کے بعد جو طلوع آفتاب کے بعد جو وقت رہتا ہے چاشت کا، تو بڑا سنہرا وقت ہوتا ہے، بھینی سما کا وقت ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں یہ دعا سے مراد یہ صبح کی وہ جو ہے خوبصورتی کی مراد نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا اس دعا سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی مراد، اور کیا کہا، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے آسان لہجوں میں یہ جو اشعار میں بیان کیا نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور اللہ رے تیرے جسم منور کتاب سے حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کے چہرے کی اتنی جو تعریف بیان کی ہے، اصل معنوں میں یہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر اور سورہ والضحیٰ کی جو ہے اشعار میں اس کی جو ہے ترتیب
पिरोते हुए नजर आती है। आप देखें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सूरह को नाज़िल फरमाया, इस सूरह को नाज़िल करने का मकसद क्या था? यहाँ पर आपकी रूह ताज़ा हो जाए। आप देखिएगा जब अल्लाह वालों को जब भी किसी जालिमों ने सताने की कोशिश किया, तब अल्लाह ताला किस तरह उसकी हिमायत फरमा। बात ये हुआ कि हमारा और आपका जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वल अमवात। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, अगर तुमने ईमान लाया है तो हम तुमको आजमाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। जाहिर है ना, एग्जाम आपको जब साल भर का चैप्टर पढ़ाया जाता है, स्कूल हो चाहे मदरसा हो चाहे कहीं पे भी आप जब पढ़ते हो, कोई भी आप जो है कोर्स करते हो, तो लास्ट में एक स्टेप होता है जिसको क्या कहा जाता है, एग्जाम। अब जो उसमें सक्सेस हुआ वहीं जाकर के उसको उसी के हिसाब से पोजीशन दी जाती है। तो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ये इम्तिहान गाह है। इसका रिजल्ट कब्र में जाने के बाद पता चलेगा, इसका रिजल्ट मौत के वक्त पता चलेगा कि तुमने अल्लाह को वाकई में राजी करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। और जो राजी किया तो किस कैटेगरी का राजी किया, कोई नबूवत के मकाम पर गया, कोई जो है सहाबियत के मकाम पर गया, कोई सिद्दीकियत के मकाम पर गया, कोई शहीद के मकाम पर गया, कोई वली के मकाम पर गया, कोई आम मुसलमान बनकर के दुनिया से चले गया। और जो एकदम ही फेल हो गया उसी को काफिर और नबी कहा। समझ में आ रही बात? तो हमारे और आपका ये एग्जाम का वक्त है, इसी में प्रिपरेशन भी करना है और इसी में हमको जो है अपना वक्त वक्त जो है इम्तिहान भी देना है। तो जिस तरह हमें और आपको आजमाया गया, आप ये ना समझे कि सिर्फ हम ही को आजमाया ना। अगर आप ये सोचते हैं तो आप वाकई गलत पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, सैयदुल अंबिया को आजमाया गया, जिसकी नाम का कलमा पढ़े बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, जिसके नाम की मोहब्बत के बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आजमाया गया तो हमने और आपने ये कब सोच लिया कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हमने क्या सोचा, बस नाम अब्दुल रहमान या अब्दुल्ला या जो है जाफर या सादिक नाम रखने में से बस हो गया ना ना। अल्लाह फरमाता आजमाएंगे, आजमाने के बाद अगर तुम सक्सेस हुए, तब जिस तरह हमने तुम्हारी माँ के शिकमों में, माँ के पेट के अंदर तुम्हारी हिफाजत की, इसी तरह हम तुम्हारी कब्र के पेट के अंदर भी हिफाजत फरमाते हुए नजर आएंगे। और अगर नाकाम हो गए, नाकाम हो गए तो यहाँ भी बर्बाद हो गए, मरने के बाद तो होना ही। तो इसलिए सरकार आला हजरत ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग मुझसे, कल ना मांगेंगे कयामत में। अगर मांग, कयामत में तो हर किसी को मांगना, असल मानने वाला यहाँ मानने वाला कहलाया जाएगा। तो अब ये जो सूरह नाज़िल हुई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था जिसको शान नुज़ूल कहा जाता है, ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, वही उतरती थी, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था। तो काफी दिन हो गए अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आ रहा, कोई वही नहीं उतर रही, कोई आयत नहीं उतर रही थी। तो जो काफिर थे ना, तो मजाक उड़ाने लगे। क्या करने लगे? मजाक उड़ाने, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और क्या कहने लगे? बोले लग रहा है मोहम्मद का खुदा जो है बात नहीं करता, नौज़ बिल्लाह। वो ये कहने लगे कि शायद लग रहा मोहम्मद के अल्लाह ने, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अब जब ये बात उन लोगों ने कहा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शान में ये गुस्ताखी अल्लाह को गवारा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है कि जब रसूलुल्लाह की शान में किसी ने गुस्ताखी की, हुजूर की अजमत पर किसी ने जो है गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो उसकी हिफाजत के लिए खुद रब्बे कायनात को करता है। उसकी हिफाजत के लिए खुद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अर्शे बड़ी से सिदरतुल मुंतहा से यहाँ भेजा। और भेजा तो क्या भेजा? जाओ जिब्रील लेकर के जाओ। क्या लेकर जाओ? वत्तुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। क्या कहा? चाँद की कसम और रात की जब पर्दा डाल दे, क्या कि तुम्हें तुम्हारे रब ने हरगिज नहीं छोड़ा, तुम्हें तुम्हारे रब ने हरगिज ना छोड़ा, और ना वो तुम्हें मकरूह जाना। मकरूह जाना का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कि आपको नापसंद किया हो, ऐसा भी ना हो कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो गया या अल्लाह ताला ने आपका साथ छोड़ दिया हो। गोया कि ये जो इमाम ने कहा है ना कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए महबूब, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम भी कैसे खाया? अल्लाह फरमाता है हबीब के चेहरे की कसम, हबीब के चेहरे दुआ की कसम, चमकते भड़कते और जो है
لوگوں کے دلوں کو جو ہے روشن کرنے والے چہرے کی قسم، پہلے یہ قسم کھایا، پھر واللیل اذا سجا، اور حضور کے زلفوں کی قسم کھایا۔ آپ جب دیکھیں انسان جو ہے چہرہ دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر کے بڑے بال رکھا ہو، اور جب چہرے پہ بال آ جائے تو کس طرح سے حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ادا کو سامنے رکھا کہ حبیب کے چہرے بددعا، چہرے بددعا اور زلفوں کی قسم، جب حضور کے چہرے پر آتا تو اس مبارک اور اس خوبصورتی کی قسم، اے حبیب ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ لگ رہا ہے ان کی شان کم ہو گئی، اللہ سے ناراضگی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی اے حبیب ہر آنے والی شان آپ کے لیے ایک نیا انداز ہوگا، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے ایک نئی شان ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شان میں کوئی کمی یا کوئی نقص پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، پھر کون ماں کا لال ہے تیرے ذکر کو جو ہے چھوٹا کر کے دکھا دے۔ اس لیے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھو، مثل فارس نظر کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو یہ جو بات ہے یہ عشق والوں کی بات ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کی بات ہے۔ اب جب چاشت کی بات آ ہی گئی ہے تو ذرا چاشت کے حوالے سے سن لیں۔ نماز چاشت، اشراق اور چاشت کی نماز سنیں کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے آنکھ دیا ہے تو آنکھ کا صدقہ ہے، ہاتھ دیا تو ہاتھ کا صدقہ ہے، زبان دیا تو زبان کا صدقہ ہے، پیر دیا تو پیر کا صدقہ ہے، ہر اعضا کا صدقہ ہے۔ انسان اگر ہر اعضا کا صدقہ نہ نکال پائے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اشراق اور چاشت کی نماز ادا کیا کر لے، وہ اشراق اور چاشت کی نماز ادا کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے سارے جسم کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم اور آپ جو ہے دیگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو کوشش کریں کم سے کم رمضان کے دنوں میں جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کے، میں یہ نہیں کہتا آپ مسجد میں بیٹھے رہیے اشراق چاشت کے وقت تک، کیونکہ اشراق چاشت کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، طلوع آفتاب جب ہوتا ہے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ویسا نہیں وہ 7:30 8 بجے تک رہتا ہے، نہ جو ہے کیا نام ہے زہرہ کبریٰ تک رہتا ہے، یعنی جو زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یعنی 11:30 بجے کے آس پاس رہتا ہے۔ تو آپ گھر پہ جا کر کے اگر آپ جا کر کے سو بھی گئے تو آپ جو ہے 10 بجے 10:30 بجے اٹھ کر کے بھی آپ جو ہے 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی کم سے کم 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نماز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا